دوستو، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا اور اس کے VIS ڈپارٹمنٹ کا کہ انہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی کہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ انٹریکشن کر سکیں اور جس طرح سے رائز فار پاکستان اور اس کی لیڈرشپ دیکھتی ہے حالات کو، ایشوز کو، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور آپ کے ساتھ ایک انٹریکشن بنایا جا سکے. تو اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر شہناز کو رائز فار پاکستان کے مختصر تعارف کے لیے، اور اس سے پہلے میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. ڈاکٹر شہناز 1983 سے USA میں مقیم ہے اور پیشے کے اعتبار سے فزیشین ہیں اور گزشتہ 15-16 برسوں سے مختلف ایجوکیشن کے منصوبوں پہ چیریٹی کے حوالے سے کام کر رہی تھیں. لیکن کچھ برس پہلے انہوں نے جب ریویو کیا اپنے اس سارے کیے ہوئے کام کو کہ اس کے ماسیولی اور سوشلی اتنے بڑے امپیکٹ نہیں نکلے جو انہوں نے اپنے سارے 15-16 سالوں میں کام کیا، تو کہیں نہ کہیں چیزوں کی ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے، کام کے طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے اور مختلف نوعیت کے حوالے سے چیزوں کو وہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے اور ہر اس انیشیٹو میں امریکہ میں ہوتے ہوئے جو پاکستانیوں کی بہتری کے لیے اٹھایا گیا پاکستان سے، اس میں بہت متحرک کردار ادا کیا انہوں نے. اور پاکستان میں کوئی بھی ڈیزاسٹر آیا ہو وہاں پہ انہوں نے پاکستان نہ صرف پاکستانی کمیونٹی کو موبلائز کیا بلکہ وہاں پہ جو امریکن کمیونٹی ہے اس میں بھی اپنی ساکھ کی بنیاد پر پاکستانیوں کے لیے بڑے پیمانے پہ نہ صرف امداد اکٹھی کی بلکہ وہاں پہ سمتھیز حاصل کی اور چیزوں کو آگے بڑھایا. تو میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر شہناز خان کو جو رائز فار پاکستان کی نائب صدر ہیں، وہ آئیں اور رائز فار پاکستان کا مختصر تعارف پیش کریں. اگر آپ پچھلے 50 یا 100 برس میں انسانی ہسٹری دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان نے اور دنیا نے بہت ترقی کی ہے زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں. اگر آپ ٹریول میں دیکھ لیں تو جو سفر آپ پہلے دنوں میں یا ہفتوں میں کرتے تھے وہ آپ کچھ گھنٹوں میں کر لیتے ہیں. ایجوکیشن کے حساب سے آج کل ورچوئل یونیورسٹیز ہیں، آن لائن کورسز ہیں جن سے آپ گھر بیٹھے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آن لائن لائبریریز ہیں، اور اسی طرح ریسرچ کے لیے آپ کو سرچ انجنز ہیں. تو اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ کمیونیکیشن میں پہلے خط لکھتے تھے لوگ، ٹیلی فون، ٹیلی گراف، اب آپ اسکائپ کے ذریعے، انٹرنیٹ، ای میل، فیس بک سے فوراً ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تو اتنی زیادہ جو ترقی ہوئی ہے. اب میں آپ کو اگر تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی، اور جو چیز ہمیں بادر کرتی ہے وہ یہ کہ اس وقت بھی دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی تک بھوک اور غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت جو UNDP جو یونائٹڈ نیشنز کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، ان کی ویب سائٹ پہ جو فگرز ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 1 بلین لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ہر چوتھا بچہ دنیا میں میل نرشڈ ہے. پاکستان میں کتنے ہی بچے ہیں جو کہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اپنی زندگی کھو جاتے ہیں. اس طرح عورتیں جو ہیں وہ صرف بچہ پیدا کرنے کے پروسیس میں مر جاتی ہیں. کتنے بچے ہیں ابھی تک جن کو کہ اسکول جانے کی بھی سہولت میسر نہیں ہے، انٹرنیٹ اور ای میل اور یہ تو دور کی بات ہے. اور کتنے کروڑوں لوگ ہیں جن کے لیے صرف صاف پینے کا پانی بھی ایک خواب کی حیثیت رکھتا ہے. اور اگر آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں تو ایسے لوگ ہیں جن کے پرائیویٹ جیٹس ہیں اور وہ باہر کے ملکوں میں اپنے علاج کے لیے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ دوائیوں کی کمی کی وجہ سے یا خراب دوائیوں کے نہ ملنے سے مر جاتے ہیں، which is not fair I think. اس کے باوجود لاکھوں بچے ہیں جو اسکول نہیں جا سکتے، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا. تو یہ اس بات کا مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک اس پورے سسٹم میں کوئی ایک فنڈامنٹل اسٹرکچرل چینج نہیں آئے گا تب تک یہ حالات نہیں بدل سکتے.
اس کے علاوہ ایک جو اور بات میں نے نوٹ کی اور جو مجھے اور آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی کی ہوگی کہ دنیا میں اور خاص طور سے پاکستان میں لوگ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں ڈفرینٹ بنیادوں پہ، وہ چاہے نسل ہے، قومیت ہے، ایتھنیسٹی ہے، مذہب ہے، رنگ ہے، وٹ ایور. اس قسم کی باتوں سے لوگوں کو پتہ نہیں ایک دوسرے سے متنفر کیا جا رہا ہے یا خود ہی لوگوں کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے. لیکن میں یہ سوچ رہی کہ یہ ایسا کیوں ہے اور کیا کون کروا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. یہ جو مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے، اور آپ کو شاید اس سے اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن جن لوگوں کو موجودہ اقتصادی، سماجی اور سیاسی نظام سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام ایسے ہی رہیں اور اس کو نہ صرف کہ مضبوط بنایا جائے، اس کو پرپیچویٹ کیا جائے. کیونکہ اگر لوگ غربت اور افلاس کے چکروں میں پھنسے رہتے ہیں تو ان کو ایکسپلائٹ کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. اگر کسی وقت کو 2 وقت کی روٹی ہی نہ ملے تو اس کے پاس نہ ٹائم ہوتا ہے، نہ انرجی ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں کو سوچ سکے یا غور کر سکے. آواز اٹھانا تو دور کی بات ہے. تو یہ دیکھ کے میں ایکچولی کافی ڈسکریج ہوئی اور مایوس بھی ہوئی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں یا اس کو ہم کیسے چینج کریں. تو میں اسی دوران میری ملاقات جواد احمد صاحب سے ہوئی. تو ان کو میں بہت پہلے سے جانتی تھی ایز اے پاپ سنگر یا میوزیشین، اور اس کی وجہ سے میرے دل میں ان کی عزت تھی. لیکن جب میں نے ان سے یہ بات کرنی شروع کی تو مجھے یہ لگا کہ وہ مجھ سے بہت پہلے اسی لائنز پہ سوچ رہے تھے اور ان کو بھی یہ بات بادر کر رہی تھی، اور وہ بھی یہ دنیا کا جو نظام ہے وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح چینج کرنا چاہیے کہ دنیا میں برابری اور مساوات ہو. تو اس وقت جو میرے دل میں جو عزت ہے جواد کے لیے وہ صرف ان کے گانے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے ان خیالات کی وجہ سے ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے اور لوگوں سے گفتگو کی اور پرابلم پہ بات کی، تو ہمیں لگا کہ کافی لوگ ہمارے سے اس بات پہ متفق ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کرنا چاہیے اس بارے میں. تو اسی طرح رائز فار پاکستان کی ابتدا ہوئی. آپ میں سے کتنے لوگوں نے برٹرینڈ رسل کا نام سنا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں گے؟ کسی نے سنا؟ جی. تو برٹرینڈ رسل جو تھا وہ 19ویں صدی کا ایک بہت مشہور فلاسفر اور تھنکر تھا، اور اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کا نظام بہتر بنانا چاہتا ہے تو اس کو 2 قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک تو قدرتی مشکلات ہیں یا فطری مشکلات ہیں جس کا آپ سائنس کے ذریعے اس پہ اوور کم کر سکتے ہیں، جیسے بیماریاں ہیں یا کوئی قدرتی وبائیں ہیں، آفات ہیں. اس پہ قابو پانے کا طریقہ جو ہے وہ سائنس ہے. لیکن جو دوسری طرح کی آپ کو مشکلات آپ کے سامنے آئیں گی وہ انسانی پیدا کرتا ہے، اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یا اس پہ قابو پانے کے لیے آپ کے پاس 2 ہی طریقے ہیں، یا پالیٹکس یا سوشل آرگنائزیشن. تو رائز فار پاکستان ایک سوشل آرگنائزیشن ہے. ہمارا کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ایم ہے، نہ ہمارا مذہب سے یا کسی علاقائی گروہ سے کوئی تعلق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ سارے لوگ جو اس سسٹم کے وکٹمز ہیں، یا وہ سارے لوگ جو ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ سارے لوگ جو اس سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ وہ کس نسل، قومیت، رنگ، مذہب، فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جب تک کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ایک ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، تب تک کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو بیسیکلی رائز فار پاکستان اسی طرح کا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ کہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور ہمارے 2 مقاصد ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی. 2 بڑے مقاصد ہیں. ایک تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پروگریسو سوچ کو اور فری تھنکنگ کو پروموٹ کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مشکل سے مشکل بھی اگر موضوع ہو تو اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے، اس پہ ہر ایک کو آزادی رائے کا حق ہونا چاہیے، ہر کوئی اپنا موقف بیان کر سکے، اور وہ اس ماحول میں ہو کہ لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں، لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں
اور پرسکون پرامن ماحول میں وہ بات ہو. تو ہم ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ڈائلاگ یا ڈسکشن سٹارٹ کی جائے. اس وقت جو بھی ڈاگماز ہیں ان کو چیلنج کیا جائے تاکہ ہم کچھ جو ہماری ایک طرح کی سوچیں بن گئی ہیں ہم ان سے نکل سکیں. اور جو دوسرا ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان خواتین اور مردوں کی ایک آرگنائزیشن بنائی جائے جس کا کہ ہم نے نام رکھا ہے انٹرنیشنل یوتھ موومنٹ. اس آرگنائزیشن کا بیسیکلی جو مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لوگ اس پہ آ کے اپنے ایکسچینج آف آئیڈیاز کریں, اپنے نالج میں اضافہ کریں. ہم چاہیں گے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں کہ وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو, لیڈرشپ سکلز کو مضبوط بنا سکیں اور اس کو اجاگر کر سکیں. اور آہستہ آہستہ وہ سوشل اور پولیٹیکل سسٹمز میں انوالو ہوں تاکہ اس دنیا میں کچھ چینج آئے. اور ان دی اینڈ وی وانٹ کہ ان میں سے ایسے لوگ نکل سکیں جو کہ سماجی, سیاسی اور اقتصادی سسٹمز میں چینج کا ایک محرک بن جائیں یا کیٹلسٹ کا رول ادا کریں. تو یہ دو ہمارے بنیادی مقصد ہیں. تو ہم جن لوگوں کی تلاش میں ہیں, جو ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں, وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان بنیادی اصولوں پہ یقین رکھتے ہوں کہ ہر انسان, چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل, قومیت, مذہب, گروہ, فرقے یا کسی بھی اور چیز سے ہے, وہ برابر ہے اور ہر ایک جو ہے وہ عزت اور وقار کا مستحق ہے. ہر انسان کو اقتصادی وسائل پر برابری کا حق ہے, ہر انسان کو آزادی رائے کا حق ہے اور ہر انسان سماجی اور اقتصادی انصاف کا مستحق ہے. تو آپ میں سے جو بھی لوگ ان بنیادی اصولوں پر یا پرنسپلز پر اگر یقین رکھتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ رائز فار پاکستان میں آئیں, ہمارے ساتھ شامل ہوں. آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, ہماری فیس بک پہ بھی جا سکتے ہیں. اور ٹو بی آنیسٹ the fact is کہ آپ کی شمولیت کے بغیر کوئی کامیابی ہمیں ہو ہی نہیں سکتی, بیکاز ہمارا جو سارا فوکس ہے وہی ینگ لوگوں پہ ہے. تو چاہے ہمارے پاس کتنے اور پیسے ہوں, جواد کی طرح اور کتنی ہی مشہور اور قابل شخصیات نہ ہوں, لیکن جب تک آپ لوگوں میں یہ جذبہ نہیں ہوگا تو رائز فار پاکستان کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ کی شمولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے, اور ڈاکٹر مبارک علی آپ کو بتائیں گے کہ ہسٹوریکلی ینگ لوگوں کا رول جو ہے وہ کیا رہا ہے. دنیا میں تبدیلی لانے کی ہمت, قوت, حوصلہ, جرت اور اس کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے نوجوان جنریشن کے میں رہا ہے اور ہمیشہ وہی تبدیلی لے کے آئے ہیں. تو اس لحاظ سے اس ٹریڈیشن کے آپ امین ہیں, آپ رسپانسبل ہیں, آپ کی یہ پرائمری رسپانسبلٹی بنتی ہے. ہم صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتے ہیں جس کے لیے کہ ہم نے رائز فار پاکستان کا آغاز کیا. اور جو باقی کام ہے وہ آپ کو کرنا ہوگا. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گی اس کی, وہ یہ کہ اگر آپ نے کبھی سائنس کے ایکسپیریمنٹس کیے ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ سورج کی شعائیں جو ہوتی ہیں, اگر آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو گرم محسوس ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ اس کا پرزم لے کے, اگر ان شعاؤں کو ایک نقطے پر اکٹھا کر دیں تو اس نقطے پہ آگ لگ سکتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انرجی اگر سکیٹرڈ ہو تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ انرجی ایک پوائنٹ پہ فوکس کر دی جائے, اگر ایک ایجنڈا ہو, اگر ہم یہ سب مل کے یہ چاہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی ہے اور ہم سورج کی شعاؤں کی طرح اس ایک مقصد کے لیے کام کریں, تو کیا یہ کام نہیں ہو سکتا؟ میں آنیسٹلی بلیو کر سکتی ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے اور پاسبل ہے. اس وقت پاکستان میں 60% جو لوگ ہیں وہ آپ کو معلوم ہے نوجوان اور بچے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ 60% پاکستان کی آبادی اگر ایک جگہ پہ متحد ہو جائے,
ایک عزم کر لے, ایک فیصلہ کر لے اور ایک اپنے لیے لائے عمل تیار کر لے اور اس پہ پھر عمل بھی کرے, صرف باتیں نہیں, اس پہ آپ کو ایکشن بھی لینا ہوگا, تو آئی آنیسٹلی بلیو کہ آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو صرف یہ اپنے اندر ایک اسپرٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم یہاں ہیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اسی لیے یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے. تو آپ پلیز ضرور ہماری ویب سائٹ پہ جائیے, آپ انٹرنیشنل یوتھ موومنٹ کا حصہ بنیے. اور سب سے زیادہ جو میں کہوں گی وہ ہم نے اسٹڈی سرکلز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے, جس میں کہ ڈاکٹر مبارک علی ہیز بین کائنڈ انف ٹو ہیلپ اس ود دیٹ. تو ہم مہینے میں فی الحال ایک ہی دفعہ کرتے ہیں. تو ہمارا اگلا جو اسٹڈی سرکل ہے وہ 25 مئی کو ہے, پرسوں مطلب, اور ہمارے آفس میں ہے. اس کے فلائرز بھی شاید موجود ہیں, ہماری فیس بک پہ بھی اس کی انفارمیشن ہوگی. آپ ضرور اس میں تشریف لائیں, آپ اس میں آ کے سنیں, ہماری باتیں سنیں, اپنی باتیں سنائیں, آئیڈیاز ایکسچینج کریں, اور پھر ہم مل بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ہم نے کیسے اس دنیا کو ایک بہتر دنیا بنانا ہے, اس ملک کو ایک بہتر ملک بنانا ہے. میں صرف اپنی بات کا جو بات ختم کرنا چاہوں گی وہ اقبال کے صرف 2 شعروں سے کروں گی. خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. شکریہ.